بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ سوچئے کہ اگر کسی ملک کے نہ ٹینک چلیں نہ میزائل چلیں بلکہ صرف دریا کا پانی روک دیا جائے تو کیا یہ بھی جنگ ہوگی؟ 1960 میں ہونے والا سندھ طاس معاہدہ، انڈس واٹر ٹریٹی، جو دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے، آج اپنی تاریخ کے سب سے بڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ ناظرین، 1947 کی تقسیم کے بعد سب سے بڑا تنازعہ صرف کشمیر ہی نہیں تھا بلکہ پانی کی تقسیم بھی تھا۔ تقریباً ایک دہائی کے مذاکراتی کوششوں کے بعد 19 سپٹمبر 1960 کو پاکستان کے اس وقت کے صدر ایوب خان اور بھارت کے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے سندھ طاس معاہدے پر دستخط کیے، اور یہ معاہدہ ورلڈ بینک کی ثالثی اور سہولت کاری سے طے پایا۔ معاہدے کے تحت مشرقی دریا راوی، بیاج اور ستلج بھارت، جبکہ مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب بنیادی طور پر پاکستان کے لیے مختص کیے گئے، اگرچہ بھارت کو مخصوص شرائط کے تحت محدود پانی استعمال کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ یہ معاہدہ 1965، 1971 اور 1999 کی جنگوں کے باوجود برقرار رہا، اسی لیے اسے دنیا کے کامیاب ترین آبی معاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر 2025 میں پلوامہ کے اندر ایک فالس فلیگ آپریشن کے بعد انڈیا نے اعلان کیا کہ سندھ طاس معاہدے کو ایبینس میں رکھا جائے گا۔ بھارت کا موقف ہے کہ قومی سلامتی کے حالات تبدیل ہو چکے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پہ ایسے معاہدے کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ معاہدہ بدستور قانونی طور پر مؤثر ہے۔ یہ مسئلہ اب صرف سیاست نہیں بلکہ بین الاقوامی قانون کی تشریح کا موضوع بھی بن چکا ہے۔ اور پھر ذہن میں رکھیے گا کہ پلوامہ کا واقعہ ابھی تک بڑا کلیئرلی ایک فالس فلیگ آپریشن ثابت ہو چکا ہے، اور انڈیا اس حوالے سے جو پاکستان پہ الزام لگاتا رہا ہے اس کا ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ تو یہ بیسیکلی بائی ڈیزائن یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ثابت ہو چکی ہے کسی حد تک، لیکن ابھی بھی بہت سارے انٹرنیشنل فورمز اس کے ثبوت مانگ رہے ہیں جو انڈیا پرووائڈ نہیں کر پا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے پاس موجود ڈیم اور انفراسٹرکچر محدود مقدار میں پانی کے بہاؤ کے وقت اور رفتار پر اثر کر سکتے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق مختصر مدت میں پورے دریائی نظام کو مکمل طور پہ روک دینا موجودہ انفراسٹرکچر کے ساتھ آسان یا فوری طور پر قطعی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بہت بڑے ذخائر اور کئی برسوں کی تعمیر درکار ہوگی، جس کے حوالے سے اس ویلاگ کے آخر میں ہم کلیئرلی بات کریں گے۔ اب پاکستان کا موقف اس معاملے پہ بہت واضح ہے ویورز، اور وہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہے کہ پانی اس کی زراعت، معیشت اور خوراک کی سلامتی کا بنیادی ستون ہے، اور کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ڈاؤن سٹریم میں کسی بھی ملک یا کسی بھی ملک کے عوام کا پانی روک سکے۔ یہ انٹرنیشنل قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی حکومت اور قومی سلامتی کمیٹی نے متعدد مواقع پہ کہا ہے کہ اگر پاکستان کے حصے کا پانی جان بوجھ کر روکا گیا تو اسے انتہائی سنگین معاملہ سمجھا جائے گا۔ حالیہ بیانات میں اسے پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ماضی میں بھی قومی سلامتی کمیٹی نے ایسی کارروائی کو ایکٹ آف وار قرار دیا تھا، اور موجودہ قیادت نے اس کو کلیئرلی ایک ایکٹ آف وار قرار دے کے اور واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں اپنی حقوق کو محفوظ رکھنے کا اور کسی بھی کارروائی کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہاں ویورز ایک غلط فہمی کسی حد تک پائی جاتی ہے، اور اس کو تھوڑا کلیئر کرنا ضروری ہے۔ ویورز، ورلڈ بینک اس معاہدے کا سہولت کار یعنی فیسیلیٹیٹر اور گارنٹر، اور بعض تنازعات میں مخصوص انتظامی کردار بھی ادا کرتا ہے، لیکن
یہ ایک ایسا ضامن نہیں سمجھا جا سکتا جو اپنی طاقت سے دونوں ممالک کو فیصلے کرنے پر مجبور کرے۔ ورلڈ بینک کے پاس کوئی آرمی نہیں، کوئی ایسی ایڈمنسٹریشن نہیں جو کہ اس معاملے پہ عمل درآمد کرا سکے۔ تو اس معاملے میں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسلز اور ذمہ دار ملکوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کا موقف اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے۔ اختلافات کی صورت میں معاہدے میں ثالثی، نیوٹرل ایکسپرٹیز اور دیگر قانونی طریقہ کار موجود ہیں۔ ویورز، ایک بات بار بار کہی جاتی ہے اور حقائق کے بہت قریب ہے کہ اگر پاکستان کا پانی انڈیا بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پانی جو انڈیا کے اندر چائنا سے آ رہا ہے، اور یہ تقریباً سارے جو سورسز ہیں یہ پاکستان اور انڈیا اور چائنا سے آ رہے ہیں انڈیا کے اندر، تو کیا وہ بھی بند کیے جا سکتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ چین ایشیا کے کئی دریاؤں کے بالائی حصے پر واقع ہے، جن میں برہم پترا بھی شامل ہے۔ کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر جنوبی ایشیا میں پانی کو جغرافیائی سیاسی دباؤ کے آلے کے طور پہ استعمال کیا گیا تو اس کے وسیع علاقائی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب تک کوئی مصدقہ ثبوت تو نہیں کہ چین نے اعلان کیا ہو کہ وہ بھی بھارت کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرے گا، اس لیے اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اگر واقعی کوئی بین الاقوامی قوانین کے مطابق انڈیا کوئی سٹیپ لیتا ہے تو دباؤ کے طور پہ چین، پاکستان اور باقی ممالک بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ویورز، ماہرین کے مطابق 3 بڑے امکانات موجود ہیں۔ پہلا، دونوں ممالک مذاکرات کی میز پر واپس آئیں اور معاہدے کو جدید تقاضوں کے مطابق بہتر بنائیں۔ دوسرا، قانونی اور سفارتی معاہدوں پر تناؤ مزید بڑھایا جائے۔ اور تیسرا، موسمیاتی تبدیلی، گلیشیئرز کے پگھلنے اور بڑھتی ہوئی پانی کی قلت کے باعث پانی مستقبل میں جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا اسٹریٹجک مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ پانی کو جنگی ہتھیار کے بجائے تعاون کا ذریعہ بنایا جائے، کیونکہ دونوں ممالک کے کروڑوں لوگوں کا مستقبل انہی دریاؤں پر وابستہ ہے۔ اور ویورز، ایک حقیقت گزشتہ کچھ عرصے سے بہت عیاں ہو گئی ہے کہ یہ ایک انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے دنیا کے اور انٹرنیشنل لاز بہت کلیئر ہے کہ کہیں بھی، جیسے میں نے کہا، اگر پانی کا بہاؤ یعنی ڈاؤن سٹریم ہے تو اپ سٹریم پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی ملک اس بہاؤ کو روک نہیں سکتا۔ ہاں، اپنے مقاصد کے لیے ایگریڈ انداز میں استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ ڈاؤن سٹریم میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں پر، ان کی زراعت پر اور ان کے معاملات پر اس کا اثر نہ پڑے۔ اس معاملے میں 2025 کی جنگ کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس معاملے میں فیلڈ مارشل نے امریکہ کے اندر اس چیز کو ریویل کیا کہ پاکستان نے سائبر قوت استعمال کرتے ہوئے انڈیا کے ڈیمز کے سپل ویز کو بھی کھول دیا تھا۔ تو یہ یاد رکھا جائے کہ یہ بات طے ہے کہ 2 نیوکلیئر ممالک کے درمیان اس قسم کا تنازع پورے خطے کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی بھی ذی شعور حکمران یا عوام اس معاملے کو کسی بھی صورت میں اس نہج پہ نہیں جانے دے سکتے۔ لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں، کچھ رہنما اس دنیا میں ابھی اس وقت موجود ہیں، ان کی ذہنی صحت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ان میں ایک نتن یاہو ہیں اور ایک انڈیا کے نریندر مودی ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک دشمنی میں جا سکتے ہیں بغیر اس چیز کی پرواہ کیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ کسی نیوکلیئر کانفلکٹ کی طرف جاتا ہے تو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا کے اندر بھی تمام جو ان کی آبادی ہے وہ شدید خطرے میں ہوگی۔ اس لیے میں پچھلے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ اکثر بڑی جنگیں جو عالمی رہنما ہیں ان کی غلط اسیسمنٹ اور غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ اس لیے عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے اوپر حکمرانوں کے انتخاب میں یہ ذہنی طور پہ یہ واضح رکھیں کہ یہ لوگ واقعی حکمرانی کے قابل ہیں۔ ناظرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن پانی کی کمی نسلوں تک اثر ڈال سکتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ بھارت یا پاکستان میں سے کون جیتے گا، اصل سوال یہ ہے کہ اگر پانی سیاست کا ہتھیار بن گیا تو ہار کس کی ہوگی؟ آپ کی رائے میں کیا سندھ طاس معاہدہ دوبارہ فعال ہو سکتا ہے؟ کیا جنوبی ایشیا ایک نئے آبی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے؟
اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا. اور ایک بات طے ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت ہمسایہ ممالک ہیں. اب ان دونوں کو اس حقیقت کو سمجھ جانا چاہیے کہ اکٹھا جینا اور ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، یہی اچھے ہمسایوں کی خوبیاں ہوتی ہیں. اور اس حوالے سے خدا نخواستہ اگر کسی پاگل پن کا مظاہرہ کیا گیا، جس طرح اسرائیل فلسطین کے اندر یا مڈل ایسٹ میں کر رہا ہے، ایسا ہی مظاہرہ اگر مودی صاحب کی طرف سے کیا گیا تو یہ خطہ بھی خدا نخواستہ مشرق وسطیٰ کی طرح سے بہت ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے، جو خطے میں کسی ملک اور کسی شخص کے مفاد میں نہیں. تو سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، خاص طور پہ انڈین عوام کو نریندر مودی صاحب کے سامنے ہاتھ باندھنے چاہیے کہ میرا خیال ہے وہ جانے دیں، کیونکہ یہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے. ہمسایہ ممالک کے درمیان اسٹریٹجک کانفلکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ایسی چیزیں کی جائیں جس سے خطے کا مستقبل تباہی اور بربادی کا شکار ہو. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ویلاگ ختم کرنے سے پہلے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس ہمارے حقیقت پسندانہ اور اہم تبصرے ٹائملی پہنچتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.